آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عصمت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا اور قرآن عظیم کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل میں سے اسی عنوان کا ایک منفرد پہلو پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق سن کے سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کے مقام عصمت کا تھوڑا سا پس منظر پیش کریں۔ عصمت اگرچہ ایک نعمت ہے، بزرگی ہے، جس وجود سے بھی یہ وابستہ ہے اس وجود کے تقدس کا احترام ضروری ہے، لیکن کچھ وجود ایسے ہیں جو خود مرتبے کے لیے معیار ہیں۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کے لیے عصمت معیار نہیں ان کی بزرگی کا، بلکہ یہ مرتبہ عصمت کا خود معیار ہیں، بلکہ بہار عصمت ہیں اور وقار عصمت ہیں۔ جب ہم نے اس عصمت کے ٹائٹل کے حوالے سے اس سبجیکٹ کی صورت میں اور عصمت کی تاریخ کا جائزہ ہم جب لیتے ہیں، عصمت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کا تاریخی پس منظر جائزہ لیتے ہیں، تو جتنی پرانی تاریخ، جتنی عظیم تاریخ عصمت کی عظمت میں ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اتنی ہی پرانی تاریخ عصمت کے حوالے سے ذات فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی ہے۔ اور اب اس مختصر سے جائزے میں میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عصمت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا محض اتفاقی چیز نہیں ہے، محض کوئی طبعی تسلسل نہیں ہے، محض کوئی فطری احساس نہیں، بلکہ مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ایک بطور خاص اہتمام ہے، بطور خاص جو تاریخ ہے حضرت فاطمۃ الزہرا کی عصمت کی۔ تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں
عصمت جب سے ذات نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہوئی اور اپنی شان میں اپنے وقار کو بیان کیا عصمت نے، انہی لمحات سے لے کر اپنے ظہور تک ذات زہرا سے بھی وابستہ ہے۔ اب ہم تھوڑا سا پس منظر میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم علماء اہل سنت کی جو تعریف ہے عصمت کی، جو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے عصمت کو کس کو کہتے ہیں، پھر تھوڑا سا تبصرہ یہاں کر کے پھر اس عصمت کے پس منظر میں اتریں گے کہ یہ عصمت ہے کیا اور یہ کب سے شروع ہوئی ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت کے جو علماء ہیں، اصولی علماء جو ماہرین علم کلام ہیں، انہوں نے عصمت کو ڈیفائن کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے اجتناب المعاصی مع التمکن فیہا، یا یوں کہا العصمت ملکۃ اجتناب المعاصی مع التمکن فیہا، اور یا یوں کہا وعصمت اللہ عبدہ ان یحسبہ مما یوبقہ، یعنی قدرت گناہ کے باوجود گناہ نہ کرنا یہ عصمت ہے۔ اور عصمت کا ایک معنی یہ بھی ہے جس کو اللہ ہلاکت والی چیزوں سے بچائے وہ معصوم ہے وغیرہ۔ یہ علمی بات انشاءاللہ میں تدریجاً آہستہ آہستہ آگے کروں گا۔ سر دست ہم اتنا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی کا جو تسلسل ہے، جہاں نیکی اور بدی کا انسان سے وابستہ ہوتا ہے، نیکی اور بدی سے، تو وہ عالم شہادت کے تصورات ہیں، لیکن حضرت زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی عصمت کی تاریخ بڑی پرانی ہے، اس تصور سے بھی پہلے موجود ہے۔ میں نے پہلے جملوں میں عرض کیا تھا کہ جتنی پرانی تاریخ عصمت کی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اتنی ہی ذات زہرا کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ذات زہرا جب نبوت کے وجود کا باضابطہ حصہ ہیں، تو جب سے یہ نبوی عظمتیں اپنے ارتقاء پذیر ہوئی ہیں، تسلسل پذیر ہوئی ہیں، خرام ناز میں آئی ہیں، تب سے لے کر وجود نبوت کا حصہ کوئی الگ صورت میں نہیں آیا کہ اس کو پہلے رکھ لیا گیا ہو پھر اس کو بعد میں ودیت کیا گیا ہو فلاں فلاں فلاں، نہیں۔ جس منظر عظمت سے ذات رسول گزرے ہیں، وہی منظر عظمت ذات زہرا سے وابستہ ہے، الگ سے نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس وقت ان کا ظہور ہوا تو پیکر نبوت سے ان کا تشریف فرما ہونا بحیثیت بیٹی بنت رسول، تو یہ عالم شہادت کے تصورات ہیں اور یہ اس وقت ہے۔ تاہم اس سے پہلے جتنی بھی حرمتیں ہیں وہ وابستہ ہیں، پیوستہ ہیں ذات زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی ذات کے ساتھ، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مذہب کا تراشا ہوا تصور دین اور ہے، اور خدائے ذوالجلال کا بیان کردہ مرتبہ دین اور ہے۔ اب ہم مذہب کی دنیا سے ہٹ کر اللہ وحدہ لا شریک کے دین کی سادہ عظمت کی طرف اترتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک تاریخ بیان کی ہے نسبتوں کی، ہاں، اور قرآن کریم کے نصوص کے اندر یہ موجود ہے۔ اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو تاریخ بنتی ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کی، وہی تاریخ ہے ذات زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی عصمت کی۔ اس کی وجہ بھی میں نے بیان کی تھی، کیونکہ یہ وجود نبوت کا باضابطہ حصہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ذات رسول کہہ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عالم شہادت کے اندر اس کا ظہور اپنے عمل میں آیا ہے، پیکر محسوس کی عظمت میں، اس سے پہلے بھی ہے۔ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، میرے اہل بیت نبوت جو ہیں یہ حضور عظمت الہی میں اس عالم امر کی کائنات میں بیٹھ کر خدا کی تسبیح کرتے اور خدا ان پر درود پڑھتا۔ اب بولیے، اب ہم اس عالم امر کے تعینات کا تسلسل کہاں سے لیں کہ وہ کب تب جب کے دائروں سے کتنا دور ہے وہ کوئی نہیں جانتا، تو پھر ہم اس کی تاریخ کا وہ تصور کیسے پیش کریں کہ جب وہ وجود میں آئیں جناب والا بڑی ہوئی، کردار دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو اس تسلسل سے جب گزری ہیں تو ان کو اسوہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ حقیقت عصمت تو ان کے ساتھ اس وقت سے وابستہ ہے جب سے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے ایک تاریخ بیان کی ہے اپنی عظمت اور حرمت کی۔ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک، اور یہ میں جو پیش کر رہا ہوں منظرنامہ خیال نہیں ہے،
امام بخاری علیہ رحمہ کے بھی وہ استاد ہیں، امام عبدالرزاق، ان کی مصنف سے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اس کا ایک پس منظر ہے چھوٹا سا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں شریعت سکھائی، ہم نے سیکھی، نمازیں پڑھوائیں ہم نے پڑھی، جو کچھ کرواتے رہے ہم کرتے رہے، ہم چاہتے ہیں اخبرنا عن نفسک، آج ہم چاہتے ہیں کہ آج اپنی ذات کی کہانی سنائیں ہمیں، آپ کی ذات کی ابتدا، ارتقاء اور خرام ناز کا کیا تسلسل رہا ہے، آج ہم چاہتے ہیں آپ کی نبوی زبان سے سنیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے اس وقت، چونکہ کسی مذہب کا کوئی تصور نہیں تھا، نہ کسی مسلک کا کوئی وجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول انتہائی سادگی کی عظمت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سادہ عظمت میں ہی وہی حقیقتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے اور آپ کے فکری جائزے میں کچھ نو بنو ایسے خیال آئیں تو وہ ہماری ذاتی تراش خراش ہے، اس کے پیچھے دینی قوت کوئی نہیں ہے، اور جو چیز رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وما ینطق عن الہویٰ کی زبان سے بیان فرما رہے ہیں، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ اکبر، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو وجود بخشا اپنے حسن کی خیرات سے، وہ تیرے نبی کے نور کی عظمت تھی۔ ثم اقامہ قدامہ فی مقام القرب، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو ہزاروں سال تک مقام قرب میں رکھا، اس وجود کو۔ پھر ہزاروں سال کے بعد جب اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت نے طے فرمایا تو پھر مجھے مقام قرب سے مقام حب میں کھڑا کیا، وہاں بھی ہزاروں سال رہا، مقام حب سے مقام رجا میں ہزاروں سال آیا، پھر مقام رجا سے مقام خوف میں آیا، پھر مقام خوف سے مقام حیا میں آیا۔ یہ میری جتنی منزلیں تھیں، ہر منزل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی نگاہیں میرے حسن لطافت کا تماشا کرتی رہتی، تکتی رہتی، اور اپنی الوہی عظمت کے ساتھ اللہ میری حرمت کو بیان کرتا رہا، میری عصمت کو، میرے وقار کو، میری شخصیت کو، میرے مرتبے کو بڑھاتا بھی رہا، بیان بھی کرتا رہا۔ یہ پس منظر میں ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ تو ذات رسول کا جو بھی اس وقت منظر نامہ تھا، جو بھی حقیقت تھی جسے رسول اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، ہم اس میں رتب و یابس نہیں کرنا چاہتے، ہم اس میں رتب و یابس نہیں کرنا چاہتے، یہ گناہ سمجھتے ہیں ہم۔ تحقیق کی دنیا میں یہ جوڑ توڑ ممنوع ہے، غلط ہے۔ تو جو زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، انہی الفاظ کی سادہ عظمت میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ میرے پاس مکمل اس کا ریکارڈ موجود ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ محبوب، ہم نے آپ کو جی بھر کے دیکھا ہے، ہم چاہتے ہیں ذرا تبسم فرمائیں۔ تو میں تبسم کرتا گیا، اللہ تعالیٰ اپنی انوار و تجلیات کی اس کائنات کے اندر اپنی مخلوق کو وجود دیتا گیا میرے وجود سے۔ اللہ اکبر، یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اور بارہا مرتبہ میں نے سچ ٹی وی کی سکرین پر اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس سے ایک تاریخ کا جو تسلسل بیان کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہے، کیونکہ اخبرنا عن نفس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ذات کی بات سے پردہ اٹھا ہوا ہے حبیب اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مقام ایسا آیا، یہ بات قابل غور ہے، ایک مقام ایسا آیا، وہ مقام حیا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے، اور حیا اور عصمت کا باہمی تعلق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے، ایمان سے ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ بھائی جب یہ بات طے ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں مقام حیا میں آیا تو اس وقت میرے وجود سے جن حقیقتوں کو وجود بخشا گیا، اللہ اکبر، مقام رجا کے اندر جن حقیقتوں کو وجود بخشا گیا میرے وجود سے، وَأَقَامَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الرَّجَاءِ 12,000 سَنَةٍ
ثم جعلہ اربعۃ اجزاء فخلق اللہ العقل من جزء والعلم من جزء والحکمت من جزء والعصمت والتوفیق من جزء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاً بیان فرمایا ہے اور اپنے ارادہ نبوت سے بیان فرمایا ہے، اشارے سے بات نہیں فرمائی، کسی کنائے سے بات نہیں فرمائی، ایک حرمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی، اپنی سادہ عظمت میں بیان فرمائی کہ جس عصمت کا واویلا تم یہ کر رہے ہو مولانا صاحبان، وہ علم، وہ حکمت، عقل اور توفیق والعصمہ، اور عصمت جو ہے اس کو وجود اللہ نے میرے تبسم کی خیرات میں دیا ہے، میرے نور کے احساسوں کی عظمت میں برکات اور فیضان سے دیا ہے۔ تو جو حقیقت ذات رسول کے وجود سے، حضور کے وجود کی برکت سے اپنے وجود میں ظاہر ہو، جس کا مبدأ اول جو ہے ذات مصطفیٰ ہو، تو بولیے وہ چیز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے باعث عظمت بن سکتی ہے؟ اور جہاں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اور کائنات میں کوئی زاویہ نظر ایسا ہی نہیں کہ یہاں تقسیم کرے اور لکیر کھینچے یہاں حضور تھے اور اہل بیت نہیں تھے، ایسا نہیں ہے۔ پیکر عصمت کے اندر وہ ساری حقیقتیں موجود تھیں، خواہ وہ عالم شہادت کے تصورات ہوں یا عالم انوار کا ماحول ہو۔ اگر یہ باتیں محض روایتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرما دیا تھا کہ آدم کی تخلیق سے بھی پہلے ان کی کوئی حقیقت تھی، وحدہ لا شریک کی حضور عظمت الہی میں بیٹھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے اور اللہ ان پر درود پڑھتا۔ ہاں، یا تو کوئی ایسی دلیل قائم کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اتنی دیر تک وہاں رکھا اور پھر اکیلے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محو سفر فرمایا، اور نہیں، اللہ کے بندو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راہ سے گزرے ہیں اسے اپنی نبوت کے فیضان سے نوازتے رہے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ عالم انوار کی دنیا سے گزرے تو عالم انوار کی حقیقتوں کو وجود عطا کرتے گئے، عالم اسرار کی دنیا سے گزرے تو عالم اسرار کو اپنی نور بیزیوں سے منور فرماتے رہے، اور عالم احوال سے گزرے تو مرتبہ حال کی حرمت کو وہ رونق عطا کرتے گئے، اور عالم مثال کی دنیا جس عظمت سے گزرے، کائنات کے جس تصور میں گزرے، ہر تصور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی خیرات سے کائنات کی حقیقتوں کو وجود ملتا گیا۔ تو جب یہ عصمت اپنے وجود میں آئی ہوگی اس زمانے میں، اس دوران جب حضور آقا علیہ السلام خرام ناز میں تھے، تو کائنات کا کوئی جغرافیہ دان، کوئی مورخ اس بات کی عظمت کا تعین کر سکتا ہے کہ وہ وقت کا کون سا حصہ تھا، دورانیے کی کیا صورت تھی، وہ تاریخ کیا تھی؟ بھائی ماہ و سال تو ابھی وجود میں ہی نہیں آئے، شمس و قمر کا تو ابھی وجود ہی نہیں ہے، ابھی تو کسی خیال کے اندر بھی کوئی خیال کا احساس نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے، تو پھر جائزے کہاں سے آئیں گے، یہ تحقیقات کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے خوبصورت جملہ بولا کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں تو پڑے ہیں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ ارے کمان امکان کہ جھوٹے نکتو تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ ناظرین کرام، مولانا صاحبان کی قلم بھی اپنی ہے اور علم بھی اپنا ہے، وہ جب جیسے چاہیں وہ کرتے رہیں، لیکن ہمارا ایمان مولوی پر نہیں ہے، رسول اللہ کی ذات پر ہے۔ اب رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے وجود حرمت سے عصمت کو وجود ملا ہے، اب ہم جو عصمت جس سے وابستہ ہو جائے اس کے اخلاق کو معراج ہو جاتی ہے، بلند ہو جاتا ہے، وہ اسوہ بنا دیا جاتا ہے اس کے اخلاق کو، اس کے وجود کو۔ اب جو عصمت ذات نبوت کے اس نوری حرمت کے پیکر سے اپنے وجود کو جلا بخش رہی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیسے باعث عظمت ہو سکتی ہے؟ عصمت تو خود محتاج ہے، اور عصمت کا محتاج الہ وجود نبوت ہے، اور وجود نبوت وہ اتنی حرمت والا ہے کہ اسی وجود کا حصہ جو ہے
وہ سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات ہے۔ یہ ہے تاریخ عصمت زہرا کی۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ لے آئیے آپ اپنے مذہب کے دائرے کتابیں، دلائل، جہاں جہاں آپ نے تراشا ہے آپ اپنا تصور دین کیا دکھاؤ گے؟ خدا سے ڈر جاؤ، کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو کل قیامت کے دن کہ آقا آپ نے ہماری بیٹیوں پر رحمت کا پردہ ڈالا، ہماری بیٹیوں کے جیسے بھی رویے تھے آپ نے انہیں حیا کی حرمت بخشی، اور ہم آپ کی بیٹیوں کی خطائیں تلاش کرتے آئے، آپ کی بیٹی کی ہم خطاؤں کی نشاندہی کرتے آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جس حقیقت سے، جس منظر نامے سے رسول گزرے ہیں انہی حقیقتوں سے زہرا گزری ہیں۔ کیوں کہ یہ وجود نبوت کا حصہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عالم حسی کے اندر، محسوسات کی کائنات کے اندر حضور بھی پیکر محسوس میں آئے اور زہرا بھی پیکر محسوس میں تھی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پہلے ان حقیقتوں کا کوئی وجود نہیں۔ اپنی تاریخ معکوس کا جائزہ لیں اہل علم، معاصر اہل علم سے عرض کرتا ہوں، یہ مذہبی بھیڑ بھاڑ میں لوگوں کو نہ الجھائیں۔ اب الحمدللہ اس زمین کے خزانوں کے اللہ نے منہ کھولے ہوئے ہیں، اب ایک فنگر ٹپ کے اندر لاکھوں کتابوں کا پیٹ موجود ہے، لاکھوں کتابوں کا۔ کہاں تک الجھاؤ گے آپ؟ اپنے مطالعے کے ارد گرد آپ لکیر کھینچ لیتے ہو۔ جو چیز خود محتاج ہو ذات زہرا کی، وہ ذات زہرا کے لیے کیسے باعث عظمت ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں نے تو اس لیے یہ بات، اب مجھے تھوڑا سا مطلب محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے بڑا چھوٹا کام کیا ہے، لیکن کرنا اس لیے مجبوری بن گیا۔ یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے عصمت فاطمۃ الزہرا اور قرآن عظیم، یہ 600 صفحے کی کتاب، اس کے لکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس دور کے اندر ان کی اس حرمت کا، اس عصمت کا انکار کیا گیا ہے اور اسے مذہب کہا گیا ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، فلاں کا مذہب ہے، فلاں امام کا مذہب ہے، فلاں کون ہوتے ہیں امام؟ ان کی حیثیت کیا ہے حرم زہرا کے مد مقابل، وجود زہرا کے مد مقابل، حرم نبوت کے مد مقابل کون ہوتے ہیں وہ تو مانگت ہیں در بطول کے۔ آپ انہیں معیار سمجھ بیٹھے ہیں۔ معیار اللہ کا قرآن ہے، معیار رسول اللہ کا فرمان ہے۔ الاسم ہائے ہائے ہائے، اور اس کی اگلے اس مقام پر آ کر بیان فرما دی جناب والا، وضاحت بھی فرما دی ہے کہ الحکمت من نوری والعصمت من نوری والتوفیق من نوری۔ تو جن چیزوں کو وجود رسالت سے ملا ہے، وجود زہرا سے ملا ہے، وہ محتاج ہیں ان حقیقتوں کی؟ نہیں، ذات زہرا محتاج الہ ہے عالم نسوانیت کے اندر عصمت کی، اور عصمت خود محتاج ہے ان کی۔ عصمت ان کے لیے وجہ عصمت نہیں ہے، وہ عصمت کے لیے وہ وقار عصمت ہیں، بہار عصمت ہیں اور عظمت عصمت ہیں۔ اس لیے اب اس کے بعد ایک تاریخی تسلسل آتا ہے عالم انسانیت کے اندر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے اس کو بھی نبوی زبان سے بیان فرمایا۔ نبی پاک نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، کیونکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، نبی پاک کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ محبوب ہم نے قرآن میں نازل فرمایا کھول دو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے کھولا ہوا ہے۔ اگر شپرا چشم نبیند آفتاب راچے گناہ، اگر کسی اندھے کو یہ حقیقت نظر نہیں آتی تو نظر کا علاج کرائے۔ آفتاب کا کیا قصور ہے؟ اپنی آنکھ کا علاج کرائیں مولانا صاحبان۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حقیقتوں کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم نشاندہی کرتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، حبیب جب آپ کا پیکر عصمت آدم کے وجود کی رونق بنا تو ہم نے آدم سے کہا مصطفیٰ ہو گئے ہو، میری قربتوں کے اس مقام پر آ گئے ہو جہاں آگے قربتی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیت کے معنی پر میں نے بہت ساری گفتگو کی ہے، اور تقریباً 40 گھنٹے میں نے سچ ٹی وی کی اپنے سکرین پر میں نے
شان مصطفیت کے حرمت میں گفتگو کی ہے، وہ آپ میرا ریکارڈ پس منظر میں جائیں یوٹیوب پر اور آپ کو مل جائے گا اس کے ذخیرے سے۔ اب ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوسرا اصول بیان فرمایا کہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی مصطفیٰ بنایا، کیونکہ اب وجود نوح کے اندر ذات مصطفیٰ رونق افروز ہو چکے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، پھر ابراہیم علیہ السلام کو شان مصطفیت کا تاج بخشا، اور پھر شان مصطفیت ابراہیم سے اسماعیل کی طرف منتقل ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آل ابراہیم، اللہ اکبر۔ اور حضور نے وضاحت دی اسی منظرنامے میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ من بنی آدم نوحا واصطفیٰ من بنی نوح ابراہیم واصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ نزارہ واصطفیٰ من بنی نزارہ قریشہ واصطفیٰ من بنی قریش بنی ہاشم واصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب واصطفانی انا مصطفیٰ من مصطفین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان اصطفایت کا تسلسل آدم علیہ السلام سے چلا، جس پیکر میں حضور اترتے گئے اپنی ذات اپنی صفات کے ساتھ، اسی پیکر کو مصطفیٰ بنایا گیا ہے۔ اور جو ذات جہاں متوجہ ہو جائے، کچھ دیر کے لیے جہاں قیام فرمائے وہ ذات، اس مقام کو، اس احساس کو شان مصطفیت دی جاتی ہے۔ ذات زہرا تو اسی وجود، اسی ذات کا حصہ ہیں، ابھی یہ پیچھے کھڑے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عرض کر رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے نزار کو، کنانہ کو، یہ قریش کو، بنی ہاشم کو، پھر بنی عبد المطلب کو، اور پھر جب ساری مصطفیتیں نقطہ عروج پر پہنچیں، وہاں والدین محمد تھے، اور ان نفوس قدسیت سے ذات محمد ہیں، اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ذات فاطمہ الزہراء ہیں۔ یہ تو خود معراج عصمت ہیں، آپ ان کی عصمت کے بارے میں انکار کر رہے ہیں کہ فلاں امام نہیں مانتا، اٹھاؤ اپنے امام کو اور بھاگ جاؤ۔ اب کسی امام کی نہیں چلے گی، قرآن کی چلے گی یا امام الانبیاء کی چلے گی؟ یہ علماء کرام خود محتاج دلیل ہیں، ان کو کون مانتا ہے بطور دلیل دین؟ ہاں احترام ضرور ہے ان کا علمی، لیکن یہ دلیل نہیں بن سکتے، خود محتاج دلیل ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے لے کر مولانا احمد رضا خان تک جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ شوافع ہیں، مالکی ہیں، حنابلہ ہیں، ظواہر ہیں، جہاں بھی کسی کے پاس کوئی علمی مرتبہ ہے کسی بھی دور کا، وہ خود محتاج دلیل ہیں، کوئی بھی دلیل شریعت نہیں۔ دلیل شریعت اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ وجود محمد ہے اور آل محمد ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ ابھی تک ہم ترازو کر رہے ہیں 1450 سال بعد کہ ان کو معصوم مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ آپ اپنی تاریخ پڑھیں حدیث کی روشنی میں کہ کہاں سے کیا وجود میں آیا ہے۔ تاہم عرض کر رہا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بھی اپنی نبوی زبان سے یہ ارشاد فرمایا اس حدیث کے آخر میں کہ جب اللہ تعالیٰ کے، چونکہ یہ طویل حدیث ہے اور میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، ثم خلق اللہ آدم من الارض فرکب فیہ النور فی جبینہ ثم انتقل منہ الی شیث فکان ینتقل من طیب الی طاہر ومن طیب الی طاہر ومن طاہر الی طیب الی ان اوصلہ اللہ تعالی فی صلب عبداللہ بن عبد المطلب ومنہ الی رحم امی آمنۃ بنت وہب ثم اخرجنی الی الدنیا فجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وقائد الغر المحجلین وہکذا بدء خلق نبیک یا جابر۔ یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے، یہ رسول دو عالم کے بیان کا ایک تسلسل ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم کو پیدا فرمایا، پھر اس کی جبین عظمت پر میرے حسن کی عظمت کو رکھا، پھر میں ان سے منتقل ہوا شیث کی طرف، پھر شیث سے آگے چلا، پھر آپ نے ایک اصول بیان فرمایا، ہر پاک رحم سے پاک پشتی کی طرف، ہر پاک پشت سے پاک رحم کی طرف، جہاں پاکیزگیوں کی انتہا ہے، اس پیکر عصمت سے اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کو وہاں سے گزارا، اور حضور فرماتے ہیں انتہائی عظمت اور طہارت جو تھی، انتہائی عصمت جو تھی، انتہائی استفایت جو تھی، وہ میرے بابا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام ہیں،
اور میری اماں حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ تعالی علیہا ہیں۔ تو یہ ایک تاریخ ہے، یہ محض جذباتی فیصلے نہیں، عصمت زہرا کی پیچھے تاریخ ہے۔ اور پھر میرے وجود سے، اللہ اکبر، اللہ نے ذات زہرا کو وجود بخشا، یہ رسول پاک کا ارشاد گرامی ہے۔ اور معاً ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عصمت کی گواہی دے دی۔ اب ایک ربط ہے پورے کلام کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی اس بات کی توثیق میں قرآن پاک نازل فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور اس کو ہمارے علماء نے ایک دوسری قرات پڑھتے ہیں، انفاسکم بھی پڑھتے ہیں، اس کا معنی نفیس ترین، یعنی پیکر خاکی کے اندر وہ لطافت حسن، وہ اخلاق کی عظمت جس سے اوپر کوئی متصور ہی نہ ہو سکے۔ انفس یہ افعل کے صیغہ میں ہے، تفضیل کا صیغے میں ہے، جس سے اوپر کسی فضیلت عصمت کا تصور کوئی نہیں ہے، مجھے ان نفوس قدسیہ سے گزارا ہے۔ اور اگر بظاہر رسول میں کہیں کسی بھی جگہ پر امکان خطا کا تصور ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور نشاندہی فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی نبوی آنکھ ہے، مولوی کی اپنی آنکھ ہے، نبی کی اپنی آنکھ ہے۔ اس لیے مقام زہرا کو جب بھی دیکھنا ہو تو نبی کی آنکھ سے دیکھا جائے۔ مولوی کی آنکھ چونکہ اندھی ہے، وہ خود کو خود سے نہیں دیکھ سکتا، ان حرمتوں کو کیسے دیکھ پائے؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس دور کے اندر یہ جو واویلا کیا گیا ہے یہ فضول ہے، امت اس کی طرف نہ جائے، یہ امت کو تقسیم کرنے کے لیے سازش ہے، اور ان ملاؤں کے پیچھے یہود ان کی ڈوری ہلا رہا ہے، یہودیت ان کو نچا رہے ہیں پاکستان، اسلام اور امت کو تقسیم کرنے کے لیے۔ یہ سازشی لوگ ہیں، ان کے پیچھے نماز تو دور کی بات ہے، ان کی گلی سے گزرنا ہی غلط ہے۔ وجہ اس کی صرف یہی ہے، مجھے اس لیے نہیں غصہ آیا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی لین دین ہے یا کوئی میری کوئی غصے والی بات ہے، نہیں، جو اللہ کی حرمتوں کو چیلنج کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کیسے تعلق قائم کر پائیں؟ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ۔ جب ان سے بات کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ ڈینگیں مارنا شروع کر دیتی ہیں، علم کی بات نہیں کرتے، قاعدے کی بات نہیں کرتے، اصول کی بات نہیں کرتے، وہ اپنا علمی پھوکا روب ڈالتے ہیں، اپنی وضعی اصطلاحات کا روب ڈالتے ہیں۔ کون سی اصطلاح منزل من اللہ ہے؟ کسی اصطلاح پر مجھے اطمینان تو دیا جائے، دلیل تو دی جائے کہ جہاں میں نے قلم مارا ہے اس کے آگے کچھ نہیں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا موجود ہے۔ جب یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے تو پھر مولانا صاحبان کو کس نے اپنا حق دیا ہے کہ وہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر دین کی لکیر کھینچیں اور ساری امت پر اس کو ٹھونسنا شروع کر دیں؟ ایسا اب نہیں چلے گا۔ اب الحمدللہ پاکستانی بیدار ہو چکا ہے، ملک کی اقدار ہوں یا دین کی حرمتیں ہوں، جہاں کہیں بھی کوئی اس کو چیلنج کرے گا تو جس کا خمیر پاکستانی ہے، ضمیر مدنی ہے، وہ ضرور آپ کا جواب بن کر سامنے آئے گا۔ امت پر رحم کریں، پاکستان پر رحم کریں اور مسلمانوں پر رحم فرمائیں۔ کفر ہمارے مد مقابل جمع ہو چکا ہے، لیکن ابھی اتنے 100 سال گزر گئے، ابھی ہم ضرب تقسیم میں ہیں، اور میں جانتا ہوں کون کس پانی میں ہے، اور اس کے جلے ہوئے نقطۂ نظر کے سامنے پس منظر میں دلیل کیا ہے یہ جانتا ہوں۔ یہاں اس بات سے، کیونکہ میرا نہ یہ شیوا ہے نہ یہ میرا منصب ہے کہ میں ادھیڑ بن کرتا رہوں، نہیں، میں ایک سادہ طالب علم ہوں اور ایک چھوٹا سا کاشتکار ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور درد آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمتوں کو جو شخص چیلنج کرتا ہے اور پھر وہ منصب علم پر بھی فائدہ ہے اور منصب امامت پر بھی فائدہ ہے، سبحان اللہ، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ایسے امام کی اب گنجائش نہیں ہے اس امت کے اندر، اسی امام کی گنجائش ہے جس کا سر دہلیز فاطمہ پر ہو، روح ذات محمد کی طلبوں میں ہو، خیال اہل بیت النبوت کے سامنے جھکا ہوا ہو، وہ وحدہ لا شریک کا خالص بندہ جو اس راہ سے چل کر حضور عظمت الہی میں قبولیت پاتا ہے، ہم اسے امام مانتے ہیں۔ جو کراس کرتا ہے اہل بیت النبوت کو، ہم اسے امام تو دور کی بات ہے انسانی نہیں مانتے، کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، مولا کائنات سے فرمایا کہ ہم شناخت دے رہے ہیں، روشن چہرے والے کون ہوں گے، انسان کون ہوں گے، اور بگڑے چہرے والے کون ہوں گے، تو رسول اللہ نے شناخت دی ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر ایک الگ سی گفتگو کروں گا 3-4 گھنٹوں پر مشتمل انشاءاللہ العزیز۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اہل علم سے کہ اپنی علمی دائروں کو معیار نہ بنائیں، معیار صرف اللہ کا قرآن ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تاریخ عرض کریں گے حضرت فاطمۃ الزہرا کی عصمت کی، اور پھر حیرت اس بات پر ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کو آ کر ہم نے مذہبی تصورات میں عصمت پر آ کر ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ کے بندو، کیا ساری فاطمۃ الزہرا عصمت میں منحصر ہیں؟ عصمت بہت چھوٹا مقام ہے مقام زہرا سے، بہت چھوٹا مقام ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھی اگر مانا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اخلاق عالیہ کی بلندی سے ایک ادنا سا وصف جو ہے، چھوٹی سے چھوٹا احساس فطرت جو ہے ان کے نفس، ان کے وجود مقدس کا، وہ عصمت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اس وجود کا حصہ ہیں اور اس وجود کا عین ہیں جس وجود کی حرمت میں قرآن کی آیت آئی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا خلق عظیم ہے، آپ کی عصمت عظیم ہے، حرمت عظیم ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پوری امت قرآن کی سادہ عظمت میں آئے۔ اب ہماری اس تاریخ کے بیان کرنے کے بعد ہم آگے آتے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ عصمت فاطمۃ الزہرا کوئی چھوٹا سبجیکٹ نہیں ہے۔ میں نے اس وقت یہ تھوڑا سا منظرنامہ جو پیش کیا ہے، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اہل علم کو کہ ہم جو لوگ عصمت پر یقین کرتے ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا کی عصمت پر یقین کرتے ہیں، تو ہم بھی کسی گمان میں نہ رہیں کہ اسی دائرے میں منحصر ہیں فاطمۃ الزہرا، اور نہیں، دائرے بہت چھوٹے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عصمت کے عنوان کو بیان کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، افضل نساء العالمین اربعۃ، 4 عورتیں اس کائنات کے اندر اپنی حرمت میں، اپنی عظمت میں، اپنے وقار میں اور اپنی عصمت میں اور اپنے اخلاق کی عظمت میں اور عفت میں بلند و بالا ہیں۔ آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جس آیت کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس حرمت کو بیان فرمایا تھا، وہ آیت اپنے مرتبے میں مضمون عصمت پر مشتمل ہے۔ آپ اہل سنت کی تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، تمام، ہر مفسر نے اس روایت کو اس آیت کے ضمن میں بیان فرمایا ہے اور بیان فرما کے اپنے اعتماد کا، اپنے یقین کا جناب والا اظہار کیا ہے۔ تو اس واسطے سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی عصمت کا تاریخی پس منظر ماہ و سال کے تسلسل سے ورا ہے، خیالات کی دنیا سے ورا ہے، افکار کے جمیلوں سے ورا ہے، مذہب کی جوڑ توڑ سے ورا ہے، مسلک کی تنگ وادیوں سے ورا ہے، مشرق کے سنگلاخ احساسوں سے ورا ہے۔ تو جو حقیقت ورا ہے، عقل شعور کے دائروں سے ورا ہے، فکر اور تصور اور حکمتوں سے ورا ہے۔ حکمتیں اپنی وجود کی جہاں بھیک مانگ رہی ہیں، ہم ان کا ترازو کر رہے ہیں یہ عصمت مآب ہیں کہ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ان کی دہلیز پر اسی انداز میں جانا چاہیے جس انداز میں اصحاب رسول گئے ہیں،
جس انداز میں خود رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شرف نبوت کے ساتھ وہاں جا کر نعمت فرماتے رہے، کرم فرماتے رہے اور ان کے وقار کی گواہیاں دیتے رہے، بلکہ یہاں ایک عرض کرتا جا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان عظمیٰ پر کچھ لوگوں نے بحث و تمیز کی اور گھٹیا الفاظ بولے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے نبوت کے ممبر پر چڑھ کر قرآن کی 40 آیات کی روشنی میں اپنے خاندان عظمیٰ کی حرمت کو بیان فرمایا ہے، عصمت کو بیان فرمایا، اور پھر فرمایا انا خیر من خیار الی خیار، میں سب سے فضیلت مآب ہوں اور جن جن نفوس سے میں آیا ہوں فضیلتیں وہاں سلام کرتی ہیں، اور جہاں انتہائی فضیلت ہے وہ میرے ماں باپ ہیں، من خیار الی خیار، اور پھر اس سے آگے بھی بہت کچھ فرمایا، میں انشاءاللہ اس پر پورا جو ہے مطالعہ دوں گا۔ سردست اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اس محبت کے ساتھ ہم زہرا کے حضور آئیں جس محبت کا ہمیں قرآن نے درس دیا ہے، جس محبت کا ہمیں رسول نے درس دیا ہے، جس محبت کا ہمیں سیر صحابہ کے اندر وہ احساس ملتا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ یہ ترازو چھوڑ دو۔ تمہارے مذہبی مسلکی افکار اور ترازو یہ مصنوعی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ مقام زہرا ان سے بلند و بالا ہے، ان پر خدا بھی درود پڑھتا ہے، مصطفیٰ بھی درود پڑھتے ہیں، اور تمام صاحبان ایمان کو پابند کیا گیا ہے کہ ذات زہرا کی حرمت پر درود پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبول سے سرفراز فرمائے۔ انشاءاللہ اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور اگلے پروگرام کے اندر ہم اگلی جہت عنوان کا تعین کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا